ایک سوال بڑا کھٹکتا ہے، وہ یہ کہ سیدنا عثمان کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا، ظاہری بات ہے دفتن ایک دم آنکھ چپکتے تو نہیں ہوا، کو باغیوں نے بات چلائی ہوگی، کون تک بات پہنچی ہوگی، کو محاصرہ ہوا، اس میں دن لگے، بلکہ کہتے ہیں ہفتوں لگ گئے. تو اس دوران ایک صوبے کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ، طاقتور ترین گورنر ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اس پورے دوران کہاں غائب تھے؟ یعنی وہ آتے سیدنا عثمان کو بچانے کے لیے، ان کی مدد کرتے اور باغیوں سے جان چھڑا دیتے. جی اگر کبھی اندازہ کر لیجیے کہ وہاں سے اگر لوگ چلتے تو کتنے مہینے میں پہنچتے. یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جہازوں پر آپ منتقل ہو جائیں گے. 3-3.5 مہینے کا سفر ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا. اور دوسرے یہ کہ یہ فیصلہ تو سیدنا عثمان کو کرنا تھا. وہ اگر فیصلہ کرتے، اس وقت وہ حکمران تھے، ان کا کام تھا. جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب اقدام کرنے کا حق کسی شخص کو حاصل ہو گیا. ان کی موجودگی میں تو یہ فیصلہ ان کو کرنا تھا. ان کو بار بار مدینہ میں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اقدام کریں، ان باغیوں کی گردن مار دی جانی چاہیے. وہ اس کے لیے آمادہ نہیں. ان کا میں یہاں خون نہیں بہنے دوں گا، میں اپنی مدافعت میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. ان کے فیصلے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ خیال بھی لوگوں کا، آپ سارے حالات پڑھیں تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، آ گئے ہیں، چڑھ دوڑے ہیں، کچھ مذاکرات ہوں گے، کچھ بات ہوگی، ختم ہو جائے گا معاملہ. یعنی جس طرح سیدنا عثمان نہیں چاہتے کہ خون ریزی ہو تو بات چیت سے حل ہو جائے گی بات. کوششیں بھی ہوئیں اس کی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نوبت وہاں پہنچ جائے گی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو ہو گیا وہ معاملہ. اس میں سیدنا عثمان کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. وہ چاہتے تو بلا لیتے، چاہتے تو پہلے سے لوگوں کو مطلب بے کرتے، کیونکہ آثار نظر آ رہے تھے. انہوں نے کوئی جنگ مدینے میں کرنا پسند نہیں فرمایا. نقطہ آپ نے واضح کیا. محض لوگوں کی اطلاع کے لیے غام صاحب نے اس پوری گفتگو میں کسی، اس کو آپ کہتے ہیں خبر واحد، کوئی تاریخی حکایت، اس کو پیش نہیں کیا، بلکہ جو مسلمہ چیزیں ہیں اور جو علم اور عقل کہتے ہیں اس کو رکھا ہے. غام صاحب میں نے جب مطالعہ کیا اس موضوع پہ تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ باقاعدہ خط و کتابت ہوئی ہے سیدنا عثمان اور امیر شام اس وقت کے جو تھے سیدنا امیر معاویہ، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لائیں. انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا. انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ میں یہاں بھیجتا ہوں، تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کے اس شہر کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا. تو یہ چیزیں بھی مواد موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. یعنی اس کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں. خود مدینہ کے اپنے لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے. یعنی مجھے تو ان کے اس راضی نہ ہونے سے اختلاف ہے. ان کو ان باغیوں کی گردن مار دینی چاہیے تھی. یہ کسی کا کام نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ لکھا بھی تھا کہ ان کی جگہ سیدنا عمر ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی. انہوں نے اپنی جان دے دی. یہاں پر بھی دیکھیے حسن نیت کا پہلو ہے. لیکن وہ عثمان نہیں تھے محض، وہ اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے، اور اس منصب کی حفاظت ان کو کرنی چاہیے تھی. اس طرح کے باغی اگر روز آ کے قبضہ کر لیں تو حکومت کا نظم نہیں چل سکتا. میرا خیال ہے کہ ان کی غیر معمولی کریم النفسی، ان کی شرافت طبع اور ان کا اپنی ذات کے لیے جنگ سے گریز، یہ اس بڑے حادثے کا باعث بن گیا.